کی اللہ رب العالمین نے ایک درجہ بندی کی، کسی کو مقام زیادہ دیا، کسی کو مقام کم دیا، اور پھر ان میں سے اللہ رب العالمین نے اولو العزم رسولوں کو مقرر کیا۔ اولو العزم رسولوں میں سے 5 ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ اور 5 میں سے پھر اللہ رب العالمین نے جو سب سے زیادہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لحاظ سے آپ کو امام الانبیاء کہا گیا، آپ کو سردار الانبیاء کہا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کا وعدہ اس دنیا میں آنے سے قبل سارے انبیاء کو جمع کر کے، سب کو اکٹھا کر کے عالم ارواح میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے نبی آدم سے لے کر نبی عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جمع کیا۔ ابھی اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا نہیں کہ سب کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اللہ نے کہا کہ اے میرے انبیاء، اے میرے نمائندوں، اے میرے قاصدوں، اے میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میں تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں اور تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اگر تمہاری کسی ایک نبی کی موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے کہ جس کو میں نے آخر میں بھیجنا ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم مجھے اس بات پر وعدہ دو کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اپنے کام چھوڑ چھاڑ کر تم اس میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے، یعنی اپنی نبوت کو چھوڑ دو گے، اپنی شریعت کو چھوڑ دو گے، اپنی جو ملت ہے، جو آپ کو پیغامات ملیں گے ان کو سائے پہ کر کے تم نے میرے اس آخری نبی پر ایمان لانا ہے، اور وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، یعنی کہ میدانوں کے اندر، جہاد کے میدان میں، کافر کے مقابلے میں جب وہ نبی اپنا لشکر لے کر نکلے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہو، تو تم نے کوئی عذر یا بہانہ پیش نہیں کرنا، اس نبی کے ساتھ مل کے جہاد بھی کرو گے۔ کیا تم اس میرے وعدے کو پورا کرو گے؟ مانتے ہو؟ تمام انبیاء نے کہا کہ اللہ ہم اس وعدے کو مانتے ہیں۔ بھائیو میں بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں، انبیاء سے رب نے وعدہ لیا کہ اس نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی جو اللہ نے بھیجے تھے وہ اپنی شریعت کو یہاں پہ نافذ نہیں کر سکتا، اور اس نبی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی نبوت وہ قابل عمل نہ ہوگی۔ بڑی معروف حدیث ہے، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہیں سے تورات کا ایک چھوٹا سا نسخہ، چند اوراق مل گئے، وہ اوراق لے کر پیارے پیغمبر کے پاس لے آئے۔ ابو بکر صدیق بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر بھی تشریف فرما ہے۔ عمر بن خطاب نے آ کر وہ تورات کے ورقے پڑھنا شروع کر دیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی آپ کو یہ ناگوار گزرا۔ پیارے صدیق نے کہا یا عمر ثقلتک امک اما تری الی وجہ رسول اللہ، عمر تجھے تیری ماں گم پائے، یعنی کہ تو مر جائے، کیا تو اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا؟ جب عمر بن خطاب نے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو تورات کے ورق سائڈ پہ کر دیے، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب کے ساتھ راضی ہوں، وہ میرا اکیلا رب ہے، میں اپنے دین کے ساتھ راضی ہوں جس کو اللہ نے اسلام بنا کر بھیجا ہے، وبمحمد نبی، اور میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راضی ہوں جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے ان کے علاوہ کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، رب کے علاوہ کسی معبود کی ضرورت نہیں ہے، اس دین کے علاوہ مجھے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے
پیارے پیغمبر کا غصہ دور ہوا، آپ کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا ہلکا پڑا، یعنی آپ کا غصہ چلا گیا، اور آپ نے ایک جملہ کہا۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا عمر یہ تو تورات پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم ہے جس کی قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ نبی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ہوتے جن پہ یہ تورات نازل ہوئی ہے، تو اللہ کی قسم وہ بھی تورات کو چھوڑ کے میری بات مانتے، وہ بھی میری اتباع کرتے۔ بھائیوں باتیں بے شمار ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری، نبی کے ساتھ محبت، نبی کے ساتھ پیار کس چیز کا نام ہے؟ کیا 12 ربیع الاول کو گلیوں میں نکلنا، بازاروں میں نکلنا، اپنے گھروں کو، اپنی مساجد کو، اپنی دکانوں کو، اپنے بازاروں کو لائٹوں کے ساتھ مزین کرنا، کیا اس چیز کا نام محبت ہے؟ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ محبت کا عنصر نہیں ہے۔ محبت کس چیز کا نام ہے؟ نبی کی بات کو مانا جائے، نبی کے ساتھ چلا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رب کہتا ہے یہ ہے محبت۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارا ایک قدم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں جانا چاہیے، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ سے کیا ہوا عمل ایک چھوٹا سا کام بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے۔ اسی تعلیم کے لیے اللہ نے کہا میں نے انبیاء کو بھیجا، اور پھر آخر میں پیارے پیغمبر کو بھیجا کہ نبی ان کو بتلائیے تمہاری اصل منزل کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنا تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ نبی تو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں رہنا کیسے ہے، نبی یہ بتانے کے لیے آئے ہیں پینا کیسے ہے، رشتہ داریاں کیا ہوتی ہیں، معاملات کیا ہوتے ہیں، عبادات کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، کردار کیا ہے، شب و روز لیل و نہار کیسے گزارنے ہیں۔ نبی تو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہم نے نبی کی تعلیمات کو، نبی کی تربیت کی باتوں کو، نبی کے احکامات کو ہم نے اپنے پاؤں تلے روندا، ہم نے اپنے پیچھے پھینک دیا، اور خرافات، رسم و رواج اور کافروں کو دیکھ دیکھ کر ان کی نکاریاں کرتے ہوئے ان کی اندھی تقلید کے اندر اپنے ایمان کا ہم نے بیڑا غرق کر لیا۔ اب یہ نبیوں کی آمد پر یہ جشن منانا بھائی کس کا کام ہے؟ اگر اللہ کی قسم اس کا تعلق دین اسلام سے ہوتا تو سب سے پہلے یہ کام پیارے پیغمبر خود کرتے، اس کے بعد صحابہ اکرام کرتے، اس کے بعد تابعین کرتے، پھر تبع تابعین کرتے، ائمہ اکرام کرتے۔ جب یہ 400 سال تک بلکہ 500 سال تک اس کا وجود نہیں تھا، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ سرکاری سطح پہ، غیر سرکاری سطح پہ اس کو پروٹوکول کے ذریعے ہم تو ایک بات کہنا جانتے ہیں، وہ محرم کے جلوس ہو، ربیع الاول کے جلوس ہو، یا کوئی اور دوسرے تیسرے جلوس ہو، وہ بھائیوں ان جلوسوں کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ خود ساختہ من گھڑت جو کام نبی نے دیا تھا، یعنی کہ عبادت کا، اخلاقیات کا جو تعلیم نبی نے دی تھی، اس تعلیم کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اور کافروں کی تقلید یہ عیسائی مناتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے، عیسائی 25 دسمبر کو ابھی آنے والا ہے، کرسمس ڈے منائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اب پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن عیسائی مناتے ہیں۔ ہم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے پیارے پیغمبر کے لیے بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ او میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر تو ساری زندگی ایک ہی جملہ کہتے رہے، خالق الیہود والنصارى، اور ایمان بچانے والوں، ایمان کی حفاظت کرنے والوں، مسلمان کہلانے والوں، خالق الیہود والنصارى، کسی بھی معاملے میں بالخصوص دینی معاملات کے اندر یہود و نصارہ کی کبھی بھی مشابہت اختیار نہ کرنا، ان کی مخالفت کرنا۔ حتیٰ کہ پیارے پیغمبر نے روزہ شروع سے رکھتے آئے، صحابہ رکھتے آئے، اور سبھی رکھتے آئے۔ 10 محرم کا جب آپ کو
مخالفت کریں، نبی تو عیسائیوں کی یوں مخالفت کرے، اور آج ہم ان کی موافقت کریں، آج ہم ان کی مشاہدت کریں اور پھر کہیں کہ نبی سے محبت ہے، نبی سے عقیدت ہے، نبی سے پیار ہے۔ اللہ کی قسم یہ نبی سے پیار نہیں ہو سکتا، یہ نبی کی مخالفت ہے، یہ عیسائیوں کی محبت ہے۔ چلے باہر کے باتیں بہت زیادہ ہیں، میں بس چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 12 ربیع الاول، پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ کے اندر اس بات میں اختلاف ہے، کوئی ایک مورخ اس بات پہ مطمئن نہیں ہے اور اتفاق مورخین کا نہیں ہے۔ محدثین کی بات نہیں کرتا، مورخین کی بات کرتا ہوں، کیونکہ مورخین ان کی باتیں تذبذب کا شکار ہوتی ہے اور محدثین تو بڑی جانچ پڑتال سے بات کرتے ہیں۔ میں مورخین کی بات کرتا ہوں، یعنی کہ جس کی بات میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے۔ مورخین کا اتفاق نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر کی جو پیدائش ہے وہ 12 کی ہے، ان کا بھی اختلاف ہے۔ کوئی کہتا 8 کو ہوئی ہے، کوئی کہتا 6 کو ہوئی ہے، کوئی کہتا 1 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے 9 کو ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں 10 کو، کسی نے 12 کا کہا، کسی نے 17 کا کہا، کسی نے 18 کا کہا، اور ان کو سب کو ملا کے اور پھر جن کو مورخین نے اہمیت دی ہے، بلکہ مورخین نے تو اہمیت دی ہے آج کل کے جو بڑے علماء کہ جو باقاعدہ میلاد کے حامی ہیں، مولانا احمد رضا بریلوی فوت ہو گئے، ان کی ملفوظات کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پیارے پیغمبر کی جو پیدائش ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ثابت، 9 ربیع الاول ہے۔ اور بھائیوں پھر کیسا یہ جرم ہے، جرم ضعیفی ہے کہ آپ کی پیدائش تو 9 کو ہوئی اور 12 کو یہ چراغاں، 12 کو جشن، اور اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی وفات، آپ کا انتقال، آپ کا دنیا سے جانا، آپ کی رحلت وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ چلے باہر کا اس پہ کبھی بات کریں گے بعد میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پیارے پیغمبر کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے اور آپ کی وفات کا دن بالاتفاق وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اس میں کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا کہ آپ 12 کو رخصت نہیں ہوئے تو بھائی 9 کو آپ کی پیدائش ہے، 12 کو آپ کی رخصت ہے، تو پھر جشن کس چیز کا ہے؟ یہ خوشیاں کس بات کی ہے؟ کیا نبی کے جانے کی خوشی ہے؟ کیا نبی کے دنیا کے چھوڑ جانے کی خوشی ہے کہ جس دن ام المؤمنین عائشہ، امہات المؤمنین، پیارے پیغمبر کی 9 بیویاں دنیا پہ آج یعنی کہ 12 ربیع الاول کے دن، آج کے دن امہات المؤمنین پہ کیا گزری ہوگی کہ جن کے شوہر امام الانبیاء، ختم الرسل، ہادی السبل، امام الکل جب وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے باپ، آج اگر میرا باپ فوت ہو جائے تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن وہ سوگ سے باہر نہیں نکلتی۔ اس محلے کے اندر جس کا لیڈر فوت ہو جائے اس محلے میں سوگ اور اس محلے میں افسوس کیا جاتا ہے۔ اور آج کے دن 12 ربیع الاول کو میرے پیارے آقا دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہے؟ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے ہیں، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں خبردار اگر کسی نے کہا کہ پیارے پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو میری تلوار اس کی گردن اتار دے گی۔ سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، لیکن انداز اور کیفیت یہ ہے کہ بیٹھنے کا کسی کو ہوش و حواس ہی نہیں ہے، ہر آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے ہیں، اسی جلالی طبیعت کے اندر دماغ کام نہیں کر رہا، ایسے صدمے کے ساتھ دوچار ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
عنہ منبر رسول پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں ما کان محمد ابا احد، آپ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل او انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، چوتھا پارہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی، اس کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو اگر میرا یہ نبی محمد علیہ السلام اگر اپنی طبی موت دنیا سے چلے جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر تم دین سے پھر گئے، دین کو چھوڑ دیا تو کس کا نقصان ہوگا؟ کیا نبی کا ہوگا؟ کیا صحابہ کا ہوگا؟ کیا مسلمانوں کا ہوگا؟ ارے نقصان کس کا ہوگا؟ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر تم پھر گئے تو نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے بڑی پیارے جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ صحیح بخاری ہے، کتاب یہ دوسری جلد ہے اور کتاب مناقب ہے، پیارے پیغمبر کی وفات کے بارے میں ابواب ہیں۔ کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں جو تم میں سے اللہ کی محبت، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے سامنے جھکتا تھا، اپنا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، صحت و تندرستی کا مالک، زمین و آسمان کا مالک، ایک ایک ذرے کا خالق و مالک، جو اللہ کو سمجھتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے تو اونگ تک بھی نہیں آتی، اسے موت نہیں آئے گی۔ اور سن لو جو شخص تم میں سے، جو آدمی تم میں سے، من کان منکم یعبد محمدا، جو شخص تم میں سے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ آج میری بات کان کھول کے سن لے، فإن محمدا قد مات۔ بے شک پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ موت آ گئی ہے، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ جب آیتیں اور جب یہ حدیث، جب یہ کلام، جب یہ جملہ، جب یہ خطبہ عمر بن خطاب نے سنا تو بیٹھ گئے اور تھوڑا سا دماغ کے اندر اس بات کا شعور آیا کہ میں تو غلطی پر تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن یہ تھا کہ جس دن صحابہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، آج مدینے کی گلیاں سنسان ہو گئی، مدینے کے بازار لٹ پٹ گئے۔ او بھائیوں، مدینے کی عورتیں، مدینے کے بچے، مدینے کے پیر و جوان سبھی پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آج مجھے 12 ربیع الاول کو خوشیاں منانے کی سوجی ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کی بات ہے، اور پھر یہ جشن کا نام، بھائیوں میں تو پہلے بھی عرض کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے جشن، ایک ہوتا ہے مشن۔ پیارے پیغمبر جشن منانے کے لیے نہیں آئے، پیارے پیغمبر ایک مشن لے کر آئے ہیں۔ آج ہم نے نبی کے جشن کو منائے لیکن نبی کے مشن کو اپنے پاؤں تلے ہم نے رون دیا۔ کیسے میں کہتا ہوں مجھے نبی سے محبت ہے، جھنڈیاں لگائیں اپنے گھر پہ، جھنڈے لگا دیے دکانوں پہ، جھنڈے لگا دیے مکانوں پہ، لیکن جو جھنڈا، جو نشان، جھنڈا کس لیے ہوتا ہے؟ نشان ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے نا جی، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا، یہ بندہ پاکستانی ہے، یہ فلاں کا جھنڈا، یہ فلاں کا جھنڈا، یہ فلاں جماعت تنظیم کا بندہ ہے۔ ایک نشان ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے جو جھنڈا ہوتا ہے۔ ارے جو علامت مجھے میرے نبی نے دی تھی، جو نشانی مجھے میرے نبی نے دی تھی، آج اس نشانی کو، اس داڑھی کو میں نے پاؤں تلے روندا، میں نے گندی نالیوں میں پھینکا۔ افسوس ہے مجھ پہ، پھر میں کیسے کہلاتا ہوں کہ میں نبی کا محبت کرنے والا ہوں، میں نبی کے جھنڈے لگاتا ہوں۔ اللہ کی قسم ایسے لاکھوں جھنڈے لگاؤ، جب نبی کا دیا ہوا جھنڈا میرے منہ پہ نہیں ہوگا، میرے چہرے پہ نہیں ہوگا، میرا نبی قیامت کے دن نہیں پہچانے گا، کہے گا پیچھے کرو ان کو، پیچھے کرو، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ صحیح بخاری کی
روایت ہے ایک پورا ٹولہ، ایک پوری جماعت نبی کے سامنے آئے گی، اللہ کے رسول ہم آپ کے امتی ہے، اور اللہ درمیان میں ایک دیوار کھڑی کرے گا. حدیث لمبی ہے، میں اشارہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو، آنے دو، ان کو میں نے پہچان لیا، ان کے چہرے چمکتے ہیں، ان کے ہاتھ چمکتے ہیں، ان کے پاؤں چمکتے ہیں، کیونکہ یہ وضو کرتے تھے. اور اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ اے نبی ما تدری، آپ نہیں جانتے کہ ما عمل من بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیے، انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے، آپ کے دین کو بدل دیا، آپ کے دین کو صحیح صورت میں رہنے نہیں دیا اور کہلوایا اپنے آپ کو مسلمان. آج اپنے دین کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں نے اپنی مرضی کا دین سمجھ لیا، آپ نے اپنی مرضی کا سمجھ لیا. جو دل میں بات آ گئی مان لیا، جو دل میں بات نہ آئی اس کو چھوڑ دیا. جس پہ ذہن مطمئن ہوا اس کو قبول کر لیا، جس پہ ذہن مطمئن نہ ہوا اس کو چھوڑ دیا. میں نے سمجھا شاید اس چیز کا نام دین ہے. او بھائیو، یہ محمد دین ہو سکتا ہے، یہ دین محمد ہو سکتا ہے، لیکن جو دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی طرف سے اسلام ہے. اور اسلام پر پابند رہنا، اسلام پہ کاربند رہنا نبی کے لیے بھی، صحابہ کے لیے بھی، تابعین کے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے ضروری ہے. اگر دین کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر نبی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں جی دلائل بے شمار دیتے ہیں، دلائل ربیع الاول کے حوالے سے. آؤ ذرا ہم وہ دو چار باتیں کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کی خوشی، یعنی کہ میلاد النبی، میلاد النبی، نبی کی پیدائش کا دن، اس میں خوشی منانی چاہیے. میں چند ایک باتیں کروں گا آپ کے سامنے، وقت بڑا قلیل ہے. کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے مولوی صاحب؟ ہاں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو لہب کو اس کے خاندان کے لوگوں نے، خاندان میں سے کسی آدمی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا ابو لہب کو، اور اس سے پوچھا ابو لہب بتا کیا ماجرا بنا تیرے ساتھ؟ کہتا جہنم میں جل رہا ہوں الا سقیت بہذه السبابہ، سوائے اس ایک انگلی کے، اس انگلی سے مجھے پلایا جاتا ہے، وہ دودھ پلایا جاتا ہے، پانی کیا مجھے پلایا جاتا ہے. کہتا جی اس ایک انگلی کی وجہ سے میں یعنی کہ راحت محسوس کرتا ہوں. مولوی صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو جی انگلی کا کیا فنکشن ہے؟ کہتے ہیں انگلی کا فنکشن یہ ہے، جب پیارے پیغمبر پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کو اکثر صوبیہ کہتے ہیں، لیکن نام اس کا سویبہ ہے. کہتے ہیں وہ سویبہ لونڈی تھی نا، وہ ابو لہب کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو. عبد العزیٰ اس کا نام تھا نا، عبد العزیٰ تجھے مبارک ہو کہ تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد. یعنی کہ چلو بیٹا پیدا ہوا ہے تیرے بھائی کے گھر میں. ابو لہب بڑا خوش ہوا کہ میرا بھائی تو دنیا میں نہیں رہا، عبداللہ وہ تو چلا گیا، چلو اب اس کی نسل آگے چلے گی. اس نے خوشی میں آ کر کہا سویبہ جا تجھ کو میں آزاد کرتا ہوں. اس نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اس لونڈی کو آزاد کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس انگلی سے اس کو پلا دیا. جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. لیکن سنایا گیا ہے ہمیں، پڑھایا گیا ہمیں، ممبروں پہ سنا ہم نے، آج کلاسوں میں سنا ہم نے، علماء کی زبان سے سنا ہم نے. لیکن اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے، اور اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ، سیر اعلام النبلاء اور بے شمار کتابیں تاریخ کی، حدیث کی اس بات کی دلیل پیش کرتی ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ تو سبھی جانتے ہیں نا کہ 25 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیارے پیغمبر کا نکاح ہوا ام المؤمنین سے. تو خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ سویبہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی بڑی عزت کرتی تھی کیونکہ یہ پیارے پیغمبر کی رضائی ماں بھی ہے. اس نے پیارے پیغمبر کو چند دن دودھ بھی پلایا ہے،
بھائی ماں بھی تھی، اور اس وقت جب خدیجہ کہتی جب میرے پاس یہ آتی تھی پیارے پیغمبر کی نبوت شادی کے بعد، اس وقت کہتی ہیں ابھی تک یہ ابو لہب کی ملکیت میں تھی، ابھی تک ابو لہب کی لونڈی تھی، تو کون کہتا ہے اس کو آزاد کیا؟ یہ حدیث ہے، میں کسی مولوی کی بات نہیں بیان کر رہا، میں کسی اخبار کے اوپر پڑھا ہوا کالم نہیں سنا رہا، حدیث ہے۔ ام المؤمنین خدیجہ کہتی ہیں میرے پاس آیا کرتی تھی جب میری شادی پیارے پیغمبر سے ہو چکی تھی، تو ابھی تک یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کو آزاد نہیں کیا گیا تھا۔ اس کو تو آزاد کیا گیا ہے جب پیارے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، تو پھر جا کے اس کو آزاد کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، کیا ایک کافر کا خواب ہمارے لیے دلیل بن سکتا ہے؟ اور بھائی کافر ہے، نبی کا دشمن ہے، نبی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا اور سب سے پہلے اپنی گندی زبان استعمال کرنے والا میرے نبی کے خلاف یہی بدبخت عبد العزیٰ تھا، یعنی کہ مشہور ابو لہب یہی تھا نبی کا دشمن سب سے پہلے، جس نے دشمنی کا اظہار کیا تھا ابو جہل سے بھی پہلے۔ اور آج میں اس کے خواب پر اپنا عقیدہ بنا لوں، اس کے خواب پر میں دلیل بنا لوں، کیا میرا ایمان ہے؟ یہ سب کھانے پینے کے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، یہ سب پیٹ پرستی ہے بھائی، یہ سب پیٹ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات سن لیجئے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ نے فرمایا سورہ اللہب کے اندر اللہ نے سورت ہی مکمل نازل کر دی۔ اللہ کو علم تھا نا کہ اس قسم کے جاہل مولوی آئیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، میں نے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہی برباد کر دیے۔ قرآن کہتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ کیا دونوں ہاتھوں میں یہ انگلی شامل نہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کی سوچ سے آج کے مولوی کی سوچ زیادہ ہو گئی؟ رب کہتا ہے تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، وہ جہنم میں جلے گا بے ایمان، اس کے دونوں ہاتھ جلیں گے۔ مولوی کہتا نہیں انگلی سے اس کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ ارے بھائی کس کس کی بات مانے؟ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، ہمارے لیے تو پیغمبر کا فرمان کافی ہے۔ یہ قصے کہانیاں اپنے پاس رکھیے، قصے کہانیاں دلیل نہیں ہوتے، قصے کہانیاں تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ اور پھر یہ باقاعدہ جو سلسلہ جشن کا شروع ہوا، یہ تو سن 449 ہجری میں 449 ہجری میں جو ملک مظفر الدین اربل کا بادشاہ تھا، وہ پیدا ہوا، اور اس کو تقریباً 40-50 سال اس کو بادشاہ بنتے بھی لگ گئے ہوں گے بھائی۔ تو یعنی کہ 500 سال بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 500 سال بعد سب سے پہلے اس مظفر الدین ابو سعید بن علی جو اربل کا بادشاہ تھا، یہ اس نے جشن منایا تھا، اس نے سب سے پہلے جشن منایا، اور یہ خود بھی عیاش قسم کا آدمی تھا۔ عیاش، رقص، سرور، شراب کی محفلیں اس کے دربار میں چلتی تھی۔ اور اس کو ایک مولوی مل گیا ابو الخطاب بن دحیہ، وہ بھی بس وہ خوشامدی تھا نا، خوشامدی مولوی اس کو مل گیا ابو الخطاب بن دحیہ، اور سب نے اس کو لعن طعن کیا، وہ اس کا مولوی بن گیا، سرکاری مولوی بن گیا۔ اب جو اس کو ضرورت ہوتی وہ مسئلہ بیان کر دیتا، اور اسی بات لمبی نہ ہو جائے، سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہی بے ایمان تھا ابو الخطاب بن دحیہ، جس نے مغرب کی بھی نماز قصر بنا دی، مغرب کی بھی سفری نماز بنا دی، 1 رکعت بنا دی اس نے مغرب کی بھی۔ یعنی یہ اس قسم کا جاہل مولوی تھا،
مولوی تھا، بس جو بادشاہ کو خوش کرنے والا بنانا ہوتا مسئلہ بنا دیتا، اور اسی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ جشن میلاد منانا چاہیے۔ اور پھر اس اربل کے بادشاہ نے ناچنے والیوں کو بلایا، اور تھا یہ بے ایمان فاطمی شیعہ، اور اس نے ناچنے والیوں کو بلایا، اور قوالی کرنے والوں کو بلایا، اور خود ہی ان کے ساتھ ڈانس کرتا تھا، اور اس نے پھر سارے لوگوں کو جمع کیا، 3-4 دن تک یہ لوگوں کو کھلاتا رہا، اور اس میں بے حیائی فحاشی عام پائی جاتی تھی۔ اور پھر جب یہ بے ایمان دنیا سے مرا گیا تو بعد میں آنے والوں نے پھر اس بے حیائی کو روک دیا، اور اب تک یہ سلسلہ رکا رہا۔ ابھی چند سال پہلے 12 وفاتہ کے نام سے یہ دن مشہور تھا، اس سال دیکھ لیں، اس سے پچھلے سال دیکھ لیں، جیسے جیسے پیچھے چلتے جائیں گے آپ کو اس کے مزید خرافات ملتی جائیں گی، پہلے کم تھی اب زیادہ ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، بس چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ کے لیے یہ فضول خرچیاں، اس کا اب سارا سال بندہ رشوت، سود، زنا، چوری، ڈکیتی، یتیموں کا حق، بہنوں کا حق، نماز کبھی پڑھی نہیں۔ ابھی دیکھ رہا شام کو کتنے نماز پڑھیں گے، رات کو کتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ خانہ کعبہ یعنی کہ بیت اللہ کے ماڈل بنائے جائیں، نبی کے روزے کے ماڈل بنائے جائیں، اور ان کے کیک بنا کے کاٹے جائیں، یا ان کو گلی بازاروں میں گھمایا جائے، کیا یہ توہین نہیں؟ ہم خاک روئے فراز کو، دلمان کو، ہم کس کو روئے کہ انہوں نے نبی کی توہین کی ہے؟ ارے بدبخت اپنا ہی ہمارا مسلمان ایسا ہے کہ جو نبی کی اور شعائر اللہ کی، بیت اللہ کی اور روزہ رسول کی خود توہین کرتے ہیں۔ جوتوں پہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، جوتوں پہ کہتے ہیں فلانی کمپنی نے جوتے پہ نام لکھ دیا۔ ایک بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، اکثر ہمارے سادہ لوگ ہیں نا کہہ دیتے ہیں مرزائیوں نے نام لکھ دیا، یہودیوں نے نام لکھ دیا اللہ کا، عیسائیوں نے اللہ کا نام لکھ دیا جوتے پہ۔ او بھائی، یہودی اللہ کا نام نہیں لکھتے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کو یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہوگی۔ یہودی اللہ کا نام کبھی جوتے پہ نہیں لکھے گا، عیسائی اللہ کا نام کبھی جوتے پہ نہیں لکھے گا، مرزائی اللہ کا نام کبھی جوتے پہ نہیں لکھے گا، کیونکہ یہ سارے اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ سبھی ہمارے پیغمبر کی توہین کریں گے یہ بے ایمان، لیکن اللہ کی توہین نہیں کریں گے۔ اللہ کی توہین کا ذریعہ، اللہ کی توہین کا رستہ دکھایا مسلمانوں نے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ جو اس قسم کے پیٹ پرست ہیں کہ بیت اللہ کو بنا کے، اس کے ماڈل بنا کے بازاروں کے اندر، اور پھر اس کو کاٹا گیا، اس کو توڑا گیا، اور پھر بعد میں کہا کہ ہم بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ عقیدت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری بدعات ہیں، یہ ساری خرافات ہیں، یہ سارے رسم و رواج ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اسلام سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور لوگوں سن لو، میں نے پیارے پیغمبر کی مقدس نبوت والی زبان سے ایک جملہ سنا۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا کام کرے گا، ایسا دین کے اندر کام ایجاد کرے گا کہ جس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ نبی نے حکم دیا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے۔ اب یہ عید کا نام، یہ جشن کا نام، یہ میلاد کا نام نہ اللہ نے دیا، نہ نبی نے دیا، نہ صحابہ نے۔ اگر نبی سے محبت ہے نا، صحیح مسلم بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ سوموار کا دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں، سوموار کے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا، تو میں اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور یہ پیدائش کی خوشی میں روزے رکھتے ہیں، یہ تو رقص کرتے ہیں، یہ تو جناب دھمالے ڈالتے ہیں، اور یہ تو پھر گانا باجا ساز سرنگی، ارے جس پہ نبی نے لعنت کی ہے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا، تفسیر جامع احکام القرآن، تفسیر
المؤمنین عائشہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی ام المؤمنین عائشہ سے، آپ نے فرمایا کہ من مات فعندہ مغنیۃ جاریۃ فلا تصلوا علیہ، جو آدمی اس حال میں مرے 5 وقت کا نمازی ہو، جو اس حال میں مر جائے ہر سال حج کرنے والا ہو، جو اس حال میں مر جائے وہ عمرہ کرنے والا ہے، وہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے، جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس کے پاس کوئی گانے بجانے والی چیز موجود ہوئی، فلا تصلوا علیہ، نبی کا حکم ہے، نبی کا فتویٰ ہے، نبی کا حکم ہے، اگر نبی سے محبت ہے تو پھر عمل کرنا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا تم اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، جس کے پاس گانے بجانے والے آلات موسیقی ہو تم اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ اور آج نعوذ باللہ ہم نے کہا اچھا نبی آپ نے تو کہا تھا جنازہ نہ پڑھو، نعوذ باللہ ہمارے مسلمان نے کیا کہا، نبی کا نام موسیقی کے ساتھ جوڑ دیا، استغفر اللہ من ذالک۔ ارے جس موسیقی کو نبی نے سنا، اپنے کانوں میں آواز پڑی، اپنے کانوں میں انگلیاں دبا لی اور بہت دور جا کے کہا اپنے ساتھی کو، صحابی کو کہ ابھی آواز تو نہیں آ رہی بانسری کی، ایک بانسری کی آواز، کہا نہیں، آپ نے انگلیاں نکال دی اور آپ نے کہا کہ سنو، من سمع الغناء فقد سبح اللہ فی اذنیہ الآنکہ، جو آدمی موسیقی سنتا ہے، یہ گانے بجانے کے آلات جس کے پاس موجود ہے، جو موسیقی سنتا ہے، قیامت قریب اللہ سیسا پگھلائے گا، سیسا جو یہ تانبے کی، جو چاندی کی طرح ایک دھات ہوتی ہے، یہ جو بیٹھوں میں لگتا ہے سیسا، سکہ جس کو کہتے ہیں سکہ، اللہ سکہ پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالے گا۔ لیکن آج نبی کا نام موسیقی پہ لیا جاتا ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نبی کی عزت کیجئے، نبی کا احترام کیجئے، احترام کے ساتھ نبی کی اطاعت لازمی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے اطاعت کس کو کہتے ہیں اور اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے پیغمبر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا